أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، 18 ذی الحجہ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم شخصیت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اتنے جلیل القدر صحابی اور اپنے زمانے میں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کے خلاف کچھ بھی نہ فرمایا۔ بے شمار صحابہ ان کے پاس آتے، مختلف تجاویز انہیں دیتے، یہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جو چند دن پہلے عید کے دن ہی شاید آپ نے دیکھا ہو یا کسی سے سنا ہو کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو ایک آدمی نے، وہاں کے باشندے نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسلمانوں کے مجمع میں قرآن کریم کو جلایا تھا۔ تو آج کے اس جمعے کے اندر مختصر سا میں نے یہی آپ کو اور میرے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر خوشی کے موقع کے اوپر یا 1 ماہ 2 ماہ گزرنے کے بعد کفار کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ امہات المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی ماؤں کے بارے میں وہ گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں وہ لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ تو آیا کہ ان گستاخیوں کا کوئی رد عمل مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جن کے پاس اقتدار اور طاقت موجود ہے انہیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم بے بس مسلمان جو دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہیں، آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس قرآن کی حرمت کے اوپر، اس قرآن کی عزت کے لیے؟ تو قرآن کریم نے شروع کی جو میں نے آیت پڑھی، پہلے اس پارے کی پہلی آیت ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے الف لام میم، یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے انسانوں کو چیلنج دے دیا کہ اس لفظ کا یہ جو تم بولتے ہو اس کا معنی ہی کوئی بتا دے، اس کی مراد کیا ہے۔ دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی بھی اس کی مراد نہیں جانتا، نہ لوگ جان سکتے ہیں۔ اب اتنی عظمت والا قرآن کریم، پھر اس عظمت کے بعد دوسری آیت کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی بتائی جائے بات کہ اس میں شک کا پہلو ہوتا ہے، وہ لفظ شک ہے، اور ایک ہے لفظ ریب، یہ شک کا بالکل ادنا درجہ، معمولی درجہ ہے۔ یہاں قرآن نے ریب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کریم کے بارے میں لوگ جو گستاخی کرتے ہیں،
یہ ایسے مثال ہے جیسے کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے آسمان کے اوپر تھوک پھینکنی ہے تو وہ آسمان کے اوپر تو تھوک نہیں جائے گی بلکہ انسان کے اپنے منہ کے اوپر ہی وہ تھوک آئے گی۔ تو آیا کہ یہ کفار کی طرف سے جو آئے دن اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مجھے آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں، مجھے آپ کو یہ جھنجھوڑتی ہیں، آیا کہ ہم صرف ان باتوں کو سنیں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی یہ بے حرمتی ہوئی ہے، سویڈن کے اندر عید کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کا اتنا بڑا تہوار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا گیا، جس میں اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس تہوار کے اندر صرف مسلمان ہی شریک ہیں، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس خوشی کے اندر تم نے مسلمانوں کو بھی شریک کرنا ہے، اس خوشی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو اللہ کا کھاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تم نے گوشت انہیں بھی دینا ہے۔ یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شریک کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جو اسلام کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کی خوشی کے اوپر، جو مسلمانوں کا خوشی کا موقع ہے، اس موقع کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا رد عمل یہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ سویڈن کے اندر وہ قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے قرآن کریم کو اس نے جلایا، بلکہ باقاعدہ ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا کہ وہاں کی پولیس کی حفاظت کے اندر یہ کام ہوا۔ اب وہاں ہمارے سفیر کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکتے۔ آیا کہ یہ مجھے آپ کو ایک پیغام ہے، ہمارے سفیروں کا پھر ادھر کام کیا ہے جب وہ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں، جو ایک مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، جو اسلام کا ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دیتے ہوئے یہ قرآن کریم کی جب توہین کرتے ہیں، پھر جب مسلمانوں کی بات آئے، پھر مسلمان جب یہ بات اٹھائیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے، یہ آزادی میں مسلمان رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آیا کہ اس طرح کی باتیں یہ آزادی ہے؟ آیا کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مذہب آدمی کی یا پیشوا کی توہین کی ہو؟ کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کی جو بڑے ہیں، اگرچہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ الگ بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ ان کی کوئی بھی شان میں تم نے گستاخی نہیں کرنی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم اگر جو اللہ کے علاوہ لوگوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے، اگر تم انہیں برا بلا کہو گے تو وہ جواباً پھر تمہارا جو برحق خدا ہے، تمہارا برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو غیر مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کے چاہے جھوٹے خدا ہیں، چاہے ان کے جھوٹے پیشوا ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی اسلام اجازت مسلمانوں کو نہیں دیتا۔ تو آیا کہ یہ کتنی حماقت کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے اور مسلمان بیٹھے ہیں، میں نے اس کے موبائل کے اندر بھیج دیا، اس نے دوسرے کے موبائل کے اندر بھیج دیا، ہم نے بیٹھ کر تبصرہ کر لیا کہ یار یہ کام ہوا ہے سویڈن کے اندر یا فلاں ملک کے اندر، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ آیا کہ یہ گستاخیوں کا عمل شروع زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو صحابہ نے فوراً اس کا مقابلہ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اب میں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ایک یہودیہ عورت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔
اب ایک صحابی ہے، اب آپ بے شمار صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں، لیکن میں صرف ایک ایسے صحابی، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ صحابی عمیر بن عدی، اس صحابی کا نام ہے، وہ آنکھوں سے نبینا تھے، بالکل آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ صحابی ہیں جنہیں پتہ چلا کہ یہ فلاں عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، انہوں نے نیت کر لی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ بدر سے صحیح سلامتی واپس آئیں گے تو اس کافرہ یہودیہ عورت کا میں سر قلم کروں گا، اس کو واصل جہنم کروں گا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اور یہ خاتون مسلمان عورتوں کی بھی اپنے اشعار کے اندر برائی بیان کرتی تھی۔ تو اس صحابی نے یہ نیت کی۔ اب دیکھیں کہ ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، لیکن جب دل کے اندر ایک تڑپ تھی، جب دل کے اندر ایمان کا جذبہ موجود تھا، جب دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی، تو انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ مجھے نظر کیسے آئے گا، مجھے پہنچائے گا کون، میں کیسے اس عورت تک پہنچوں گا۔ یہ بہانے تب ہوتے ہیں جب دل کے اندر ایمان کمزور ہوگا، جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا دل صاف ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت 100% ہوگی، قرآن سے ہماری محبت ہوگی، پھر یہ بہانے نہیں آئیں گے کہ میں کیسے یہ انتقام لے سکتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، پھر یہ بہانے آئیں گے۔ اب اس صحابی نے یہ نہ سوچا کہ میرے پاس تو نہ تو آنکھیں ہیں، میں دیکھوں گا کیسے، میں اس عورت کے پاس پہنچوں گا کیسے، مجھے تو پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا، اچھا میں اس کے گھر پہنچ بھی جاؤں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عورت فلاں عورت وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اب دیکھیں یہ ایک نبینا صحابی مجھے آپ کو یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ انسان کے پاس سہولتیں نہ ہو، انسان کے پاس وسائل نہ ہو، دل کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہونی چاہیے، دل کے اندر قرآن کی محبت، اسلام کی محبت ہوگی تو انسان کو یہ بہانے بالکل نہیں آئیں گے۔ تو جب اس صحابی کے اندر یہ بات دل کے اندر موجود تھی، انہیں جب پتہ چلا کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور مدد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی کہ فتح نصیب فرمائی ہے، تو وہ صحابی راتوں رات گئے، اس گھر کے اندر پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا، مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا میرے ایمان کے جذبے نے مجھے اس عورت تک پہنچایا۔ میں نے ٹٹولا، اس کے ساتھ بچے لیٹے ہوئے تھے، میں نے بچوں کو سائڈ پہ کیا اور میں نے تلوار کے ایک وار سے اس کے سینے کے اوپر اس کو گاڑ دیا اور اس کو میں نے جہنم واصل کر دیا۔ اور میں صبح فجر کی نماز کے اندر وہاں مسجد کے اندر آیا اور میں نے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے۔ اب دیکھیں اس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن ایمان کا نور تھا، اس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا، اسلام کا نور اس کے پاس تھا، اس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے پاس یہ نور آنکھوں کا نہیں تھا لیکن اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی اس کی تڑپ کا نور اس کے سینے کے اندر موجود تھا، جو تڑپ اسے وہاں تک لے گئی اور اس نے اس عورت کو جہنم واصل کیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنا کام کر لیا۔ یہ مجھے آپ کو یہ صحابی قیامت تک یہ پیغام دیں گے کہ دیکھیں ان کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک منزل تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ جب انسان کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں تو انسان اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ یہ ہر عقل مند آدمی، ہر دانا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جب اس انسان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو انسان اپنی مطلوبہ، اپنی مقصود جگہ کے اوپر کیسے پہنچے گا؟ لیکن جب انسان کے دل کے اندر پختہ ارادہ ہو، پختہ عزم ہو، اسلام کی محبت ہو، اسلام کا نور موجود ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بہانے انسان کے لیے کام میں
جو انسان نے ارادہ کیا ہوتا ہے اس میں ذرا برابر بھی یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو آج یہ واقعہ مجھے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین ہوئی عید کے موقع کے اوپر، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنی ہے، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو دو، جو اللہ کے نافرمان یعنی جنہوں نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھا انہیں بھی تم نے گوشت دینا ہے۔ اب دیکھیں اسلام پر ہم قربان جائیں، اتنا پیارا مذہب اسلام جو اپنے دشمنوں کو کہتا ہے کہ خوشی کے اندر شریک کرنا ہے، لیکن دشمنوں کا رد عمل دیکھیں کہ دشمن مسلمانوں کی خوشی کے موقع کے اوپر، مسلمانوں کے مجمع کے اوپر، مسلمانوں کی عید گاہ کے اوپر باہر کھڑے ہو کر اور اپنی پولیس کی حفاظت میں جا کر اس انسان نے قرآن کریم کی توہین کی اور قرآن کریم کو جلایا۔ اب ہم یہ الفاظ کے اندر یہ کہیں کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں آپ قرآن کی بات پر عمل نہ کریں، میں آپ صرف 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنے آ جائیں، نماز کی ہم پابندی نہ کریں، قرآن کا کوئی حکم اس پر عمل نہ کریں اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ جو سویڈن کے اندر یہ معاملہ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارے ہم ٹھیک ہے، آج جدید دنیا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے اندر اس طرح پہنچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر بھی کچھ کام کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں، ہم یہاں بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہاں انہوں نے قرآن کریم کی گستاخی کی، ہم یہاں بیٹھ کر یہ نیت کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد میں قرآن کریم کا 1 سپارہ روزانہ پڑھوں گا، یہ میرا قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن کریم نے جن کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے یہ میں قرآن کریم کی محبت کا ثبوت اس طرح دوں گا کہ آج کے بعد میں قرآن کریم کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کروں گا۔ میری قرآن کے ساتھ محبت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے میں قرآن کریم کی 1 مہینے کے اندر قرآن کریم ختم کرتا تھا، تو آج میں مہینے کے اندر 3 قرآن کریم ختم کروں گا، یہ محبت ہے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کریم کی شان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس سے پہلے انبیاء کے زمانے سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں وہ کلمے یا وہ اشعار آج تک کسی بھی آدمی نے وہ نقل نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نقل کرنے کی انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، کیونکہ اگر وہ اشعار نقل کرتے تو ایک طرف سے وہ ساری زندگی وہ اشعار محفوظ رہنے تھے، پھر ایک مرتبہ انہوں نے تو گستاخی کر لی، لیکن جب بھی انسان کوئی وہ شعر پڑھے گا تو پھر انسان کے دل کے اندر، انسان کے ضمیر کے اندر یہ بات آئے گی کہ اچھا انہوں نے اس طرح کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب آپ یعنی کہ عربی لٹریچر یا جو مرضی یعنی کہ غیر مسلموں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اشعار جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی ان کے نام بالکل بھی ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم یہ کریں کہ اس طرح کی ویڈیو آتے ہیں ان کو ہم فوراً اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں، کسی دوسرے کو نہ بھیجیں کہ آج دیکھیں یہ مسلمانوں کی شان میں یعنی کہ گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی کسی نے گستاخی کی ہے، وہ ویڈیو میں نے کسی کو بھیجی، اس نے دوسرے کو بھیجی، یہ بھیجتے وہ ساری دنیا میں وہ ویڈیو پھیل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے، یہودیوں نے یا جس آدمی نے بھی گستاخی کی تھی وہ ان کے نام تو کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے گستاخی کیا کی تھی، یعنی انہوں نے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح برا بھلا کہا تھا، وہ الفاظ بالکل موجود نہیں ہیں۔ جب وہ الفاظ موجود نہیں ہیں تو ہمیں بھی جو آج کے زمانے میں جو گستاخی ہوتی ہے جس اعتبار سے بھی ہوتی ہے اس کا نام ذہن میں ہونا چاہیے، اس ملک کا نام ذہن میں ہونا چاہیے، پھر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ میں زندگی کے اندر خود بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے جتنے بھی ماننے والے یعنی کہ میرے جان پہچان والے ہیں ان کو میں اس ملک کے اندر نہیں بھیجوں گا، میں اس ملک کی چیزوں سے بائیکاٹ کروں گا، اس ملک کی کوئی چیز میں استعمال نہیں کروں گا۔ ہم ملک کی چیزیں بھی استعمال کریں اور ہم کہیں کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں،
بات تو پھر وہی ہے، ہم کیسا اپنے قرآن کریم کی عزت کا آپ ثبوت دیتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ مجھے آپ کو ایک خاموش پیغام وہ عمیر بن عدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئے کہ ہمیں بھی اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اگر وہاں تک پہنچنے کی نہیں ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر قرآن کریم کے ساتھ محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ بے شمار طریقے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کریم کے حکم پر عمل کریں گے۔ قرآن کریم کی جہاں ہم تلاوت نہیں کرتے تھے، آج سے ہم نے تلاوت شروع کر دینی ہے۔ جہاں ہم قرآن کریم کو ایک سپارہ ایک دن کے اندر یا ہفتے میں ایک سپارہ پڑھتے تھے، آج ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن کریم کی برکت جو ہے، یہ ان غیر مسلموں کے علم میں نہیں ہے، یہ برکتیں میں جانتا ہوں، مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کتنی برکتیں ہیں۔ وہ شاید واقعہ آپ نے سنا ہو کہ ایک بشر حافی نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ وہ اتنے عیاش پرست تھے کہ روزانہ شراب پیتے تھے۔ اللہ نے انہیں پیسہ اتنا زیادہ دیا تھا کہ وہ اپنے پیسے کے نشے کے اندر ہر وہ گناہ کرتے تھے جو انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جس گناہ سے انسان کو منع فرمایا تھا، ہر وہ گناہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنا جہاں اس کی محفل ہوتی تھی وہاں وہ محفل کے اندر جانے لگا، تو راستے کے اندر اسے ایک اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ راستے میں پڑا تھا، اس نے وہ اٹھایا۔ اب دیکھیں کہ جن کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہو، پھر ان کی حالت کس طرح بدلتی ہے۔ اب انسان کو قرآن کے جیسے ہم عزت کریں گے، وہ ہمیں اس کا بدلہ آج ملے گا، کل قیامت کو ملے گا۔ یہ آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں، یہ برکت کا چھوٹا سا واقعہ، انہوں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بسم اللہ لکھا تھا، اس نے مٹی جھاڑی جیسے ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو چوما، چومنے کے بعد آنکھوں کے ساتھ لگایا، لگانے کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کے کلام کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ یہ اس کا ٹکڑا ہے، اس کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے یعنی کہ چوم کر دیوار کے ایک کونے میں جیسے ہم چلتے ہیں تو ہمیں کوئی کونا مل گیا، ہم مقدس اور آنکھ وہاں رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے اس ٹکڑے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹکڑے کو وہاں اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا اور یہ لفظ بولے تھے کہ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ بلندیاں ہیں یا اس کی جگہ مسلمان کے دل ہیں، یہ دلوں کا نور ہے، یہ دلوں کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے۔ وہ رکھ کر چلے گئے۔ اب انہوں نے توبہ نہیں کی، ابھی وہ رکھ کر چلے گئے ہیں، پھر اپنی محفل کے اندر جہاں انہوں نے شراب پینی تھی، جہاں انہوں نے دوسرے گناہ وغیرہ کرنے تھے، وہ وہاں چلے گئے ہیں، اپنی شراب کے اندر وہ مصروف ہیں۔ سفید داڑھی کے اندر کوئی بزرگ آئے ہیں باہر سے، انہوں نے دستک دی ہے، دستک دی تو انہوں نے کہا جی میں بشر حافی سے ملنے آیا ہوں۔ کوئی خادم آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ بشر حافی جب اپنی محفل کے اندر مجلس کے اندر موجود ہو تو کسی کو وہ ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں آیا بڑی دور سے ہوں تو میری ضرورت ہے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں پیغام آپ کا دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پیغام دیا جی آپ کو کوئی آدمی ملنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے کہو کہ انکار کر دو۔ انکار کرنے کے بعد دوبارہ وہ گئے، انہوں نے کہا جی انہیں کہیں کہ میں انہیں ضروری ملنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ بشر حافی جو تھے وہ باقاعدہ ملنے کی پلاننگ سے نہیں آئے۔ ملنے کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ ملنے کی پلاننگ یہ ہے کہ انسان جوتا پہنے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے اور انسان کو ملے۔ ایک انسان کا کرتا اترا ہو، جوتا نہ پہنا ہو، کرتے کے بغیر، اور انسان جوتے کے بغیر کسی کو ملنے جائے، آیا کہ وہ ملنے کے لیے جاتا ہے؟ وہ تو اس کی بات سننے کے لیے یعنی کہ جلدی سے اس کو بھیجنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ جب آئے، اب بشر حافی نے جوتا نہیں پہنا تھا، اپنے تن کے اوپر والا قمیص جو تھا وہ اس نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آج تو نے ایک کوئی کام کیا؟ انہوں نے کہا میں تو روزانہ آتا ہوں اپنی مجلس کے اندر، میں یہاں شراب پیتا ہوں، گناہ کا کام کرتا ہوں، میرا یہی کام ہے، دھندا، مجھے پیسہ میرے پاس بہت ہے، میں اسی عیاشی کے اندر پیسے کو اڑاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آج راستے میں آتے ہوئے تو نے کوئی الگ سا کام کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں آتے ہوئے مجھ سے یہ کام ہوا کہ اللہ کا
کلام پاک کا ایک ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کے اوپر سے مٹی جھاڑی اور اس کو اپنے کپڑے سے صاف کیا۔ کپڑے سے صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو چوما، چومنے کے بعد میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اور میں نے ایک جملہ یہ بولا تھا کہ اس کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ بلندیاں ہیں یا اس کی جگہ مسلمان کے دل ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اونچی جگہ رکھا اور میں اپنی مجلس کے اندر آ گیا ہوں، میں اپنے گناہ کے اندر مصروف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے یہ تجھے پیغام ہے، جب اس قرآن کریم کے ٹکڑے کی جگہ یہ زمین نہیں تھا، یہ گندگی نہیں تھی، تو نے خود کہا تھا کہ اس کی جگہ مسلمان کا دل ہے یا اس کی جگہ بلندیاں ہیں، تو جیسے مسلمان کا دل قرآن کریم کی جگہ ہے، بلندیاں قرآن کریم کی جگہ ہے، ایسے ہی یہ گند والی جگہ تیرے لیے تیرے لائق نہیں ہے، تیری بھی جگہ بلندی ہے، تو بھی آج توبہ کر کے آ جا اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کو بلندی ملتی ہے، جیسے قرآن والے کو بلندی ملتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے بھی بلندیوں سے نوازیں گے۔ بشر حافی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور اس نے فوراً توبہ کی اور سب کو اپنی مجلس والا وہ کام ختم کر دیا۔ توبہ کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ قرآن کریم کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد وہ گھر کے اندر آیا، وضو کیا، وضو کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد شکرانے کے نفل پڑے، اس کی اب زندگی بدل گئی۔ اب یہ بشر حافی جب جوتا اس نے پہنا نہیں تھا، جب آیا تھا اس نے پھر ساری زندگی جب توبہ کرنے کے بعد اس نے جوتا نہیں پہنا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے تو نے جوتا اب کیوں نہیں پہنتا؟ تو وہ کہتا تھا کہ میری قسمت جو تھی، میں ذلیل تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، میں پستیوں کے اندر تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بلندیوں تک پہنچایا۔ اس وقت میرے پاؤں کے اوپر جوتا نہیں تھا، میں بھاگ کر اس مہمان کو یعنی کہ گستاخی کے جرم میں اس کو جلدی سے بھیجنے کے لیے آیا تھا، جیسے کوئی آدمی اس کو دفع کرنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا کہ میری زندگی بدل جائے گی۔ اب جب میری زندگی بدلی ہے، اس وقت میرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے ساری زندگی موت تک جوتا نہیں پہنا تھا۔ اب دوسری بات یہ آپ توجہ سے سنیں، آپ حیران ہوں گے کہ جہاں بشر حافی گزرتا تھا، اس کا نام اصل میں بشر تھا۔ حافی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں سے چلنے والا۔ اب یہ بشر حافی یعنی حافی اس کے نام کے ساتھ اتنا جڑ گیا کہ بشر اکیلا کوئی کہتا ہی نہیں تھا، جب بھی کوئی پکارتا تھا تو کہتا تھا بشر حافی، یعنی وہ بشر جو ننگے پاؤں سے چلنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بعد یہ تو اسے عزت ملی تھی، ایک دوسری عزت انہیں اتنی زیادہ ملی کہ جہاں سے بھی وہ گزرتا تھا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی چرند، کوئی چیز بھی وہاں گندگی نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا، جانوروں تک کو پتا تھا کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے، اس کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہونا، اس کے پاؤں پہ کہیں گندگی نہ لگ جائے۔ جانور تک اس آدمی کا حیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب و احترام کیا، اللہ نے اتنی زیادہ عزت دی، جہاں سے وہ گزرتا تھا وہاں کسی جانور کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جانور پیشاب پخانہ کر دے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ نے جسے عزت دی ہے اس آدمی نے گزرنا ہے۔ ایک موقع کے اوپر کسی آدمی نے ایک جہاں سے بشر حافی گزرتا تھا وہاں دیکھا کہ پخانہ پڑا ہوا ہے، اس آدمی نے اعلان کر دیا کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ بشر حافی یہاں سے اس گلی سے گزرتا ہے، آج اس گلی سے میں نے اتنے سال بعد دیکھا ہے پخانہ پڑا ہوا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس میں جانوروں تک کی جرت نہیں ہے پیشاب پخانہ کرنے کی، آج بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پتا کیا تو واقعتاً بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ مجھے آپ کو یہ محبت کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی جزو ہے۔ اگر ہماری محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا اسلام برائے نام رہے گا، اگر ہماری اسلام کے ساتھ تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا پھر بھی ہم مسلمان کمزور رہیں گے۔
تو اس وجہ سے جس مرضی ملک کے اندر قرآن کی گستاخی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کریں تو ہمیں اس کا رد عمل یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر نہ کریں، ویڈیو آئے فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس طرح کی چیزیں ہم نہ دیکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت اس طرح دیں جیسے بشر حافی نے توبہ کر کے دیا تھا، جیسے بشر حافی نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، ایسے آج میں بھی آپ بھی گناہوں سے توبہ کریں گے تو قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت کا ثبوت ملے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے عرض کیا، یہ مجھے آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ محبت ہم کریں گے تو ہمیں بلندیاں ملیں گی، وہ انسان دنیا میں سب سے بہتر انسان ہوگا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، جو قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جو قرآن کی گستاخی کرے گا، وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی محبت کا جو تقاضا ہے قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ اور اس طرح کی جو ممالک کے اندر قرآن کریم کی یا ازواج مطہرات کی یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ان کا مسلمانوں کو ان ممالک کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مرد مجاہد پیدا کرے جو ایسے لوگوں کو واصل جہنم کرے، جیسے عمیر بن عدی صحابی جیسے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو واصل جہنم کیا، جہنم کے اندر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔